اور اس جلسے کے کنوینر میرے بھائی جناب آفتاب انصاری صاحب، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ضلع کے پربھاری شہزاد خان صاحب، مہتاب چوہان صاحب، جو پچھلے کئی دن سے یہاں پر قیام کر کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے دن رات محنت کی، مفتی ریاض مہدی قاسمی صاحب، حکیم عبدالسلام صاحب، انتظار انصاری صاحب، شاہد سیفی صاحب، عقیل سیفی صاحب، نزاکت علی صاحب، میرے چھوٹے بھائی آداب صاحب، احسن منصوری صاحب، اور اتر پردیش کے ادھیکش اور صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین جناب شوکت علی صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور دعائے مغفرت ہم سب مل کر کریں گے کہ آپ اور ہم نے ایک عظیم عالم دین کو ہم نے آج کھویا، جن کا نام حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب تھا۔ وہ جید عالم دین تھے، بے باک تھے، اور حق بات کو کہنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ آج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج وہ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کر آج ان کا انتقال، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ایک نیک نعمت بدل اس دنیا میں آپ کو اور ہم کو اللہ دے دے۔ میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ اتر پردیش میں ویدھان سبھا کا چناؤ لڑ رہی تھی تو مجھے حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے لکھنؤ بلایا، میں لکھنؤ گیا ان کے گھر پر، اور وہاں پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور بلکہ انہوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ ملک میں مسلم اقلیت کی ایک سیاسی قیادت اور اس کی ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی کمی محسوس ہوتے رہے گی، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو یہاں پر آئے گا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے، ہم اللہ سے دعا ہی کرتے رہیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ جس طرح بہار اور خاص طور سے سیمانچل کی عوام نے مجلس کو اپنایا اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کو منتخب کیا، اور بہار کے مسلم اقلیتوں نے اور سیمانچل کی غریب عوام نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، ہم نے مجلس کو اپنایا اور اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 ودھائک بہار میں ہم کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے سب سے بڑا پردیش اتر پردیش ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مسلم اقلیت رہتی ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جب تک آپ کی ایک سیاسی قیادت لیڈرشپ نہیں بنے گی، جب تک آپ کے درمیان سے کوئی نیتا نہ، یاد رکھیے جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے قراردادیں منظور کر کے جذباتی نعرے لگانے سے غریب کا گھر نہیں بچتا۔ اگر انکاؤنٹر سے بچنا ہے، اگر ہم کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ہے، اگر ہم اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے اطراف میں وکاس چاہتی ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیم اور کالج چاہتی ہیں، اگر ہم اپنے بوڑھے لوگوں کے لیے
हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फिरका परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी। अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहां पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तक मुझे जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला, जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती। बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे,
تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی، ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں آج کیا ہو رہا ہے۔ پولیس اسٹیشن بات میں آیا تو مسجد کو توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے، 250 سال سے مسجد ہے۔ ریلوے اسٹیشن بات میں آیا تو نوٹس دی جاتی ہے مسجد کو توڑنے کے لیے۔ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر اس کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا۔ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں کہہ رہا ہی نہیں وقف با یوزر رہے گا۔ ارے وقف با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقف با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے۔ ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے، اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسد الدین اویسی اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا۔ مگر نوجوانوں، یہ حالش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا، ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی۔ 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے، 2 مہینے تک جیل میں تھے۔ کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی، اپنی زبان کو جنبش دی، سب گونگے بن کر بیٹھ گئے۔ ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے۔ اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں، اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی۔ بتاؤ قانون کے استعمال میں بھی اس طرح کا امتیاز ہوتا ہے، قانون کے استعمال میں بھی نرمی دکھائی جاتی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ 2 مہینے جیل میں تھے بچے، اور جو مسلمان نہیں تھے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بیل مل جاتی ہے۔ بتاؤ یہ کھلی فرقہ پرستی بھاجپا اور آر ایس ایس کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے بتائیے آپ؟ 24 گھنٹے میں بیل ہو گئی، اور وہ بچے 14 دن تک جیل کی سلاخوں میں پریشان رہے، پورا رمضان وہاں پر گزار دیا، عید وہیں پر گزار دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے قائدین رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بات پر غور فرمائیے۔